صلی علی محمد وعلی آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم نبیوں کے ساتھ کیے گئے سلوک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر قوم کے پاس نبی بھیجے تاکہ ان کو ہدایت ملے۔ سورۃ نحل 36 آیت میں ہے، اور ہم نے ہر قوم کی طرف رسول بھیجا کہ تم سب لوگ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو۔ اسی طرح سورۃ الفاتر 24 میں کہا گیا، ایسی کوئی قوم نہیں جس میں ہمارا کوئی رسول نہ آیا ہو۔ اور سورۃ الرعد کہتی ہے آیت 6 میں، ہم نے ہر قوم کی طرف ایک ہدایت دینے والا بھیجا۔ میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا اس بات کا اعلان فرمایا ہے، اور ہمیں یہ نصیحت کی ہے کہ اے بندو، اے ایمان والو، میں نے ایسی کوئی قوم نہیں بھیجی جس کی طرف کوئی ہادی نہ بھیجا ہو۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ جب ہم اسلام کی کتب میں پڑھتے ہیں کہ ان کی اس تبلیغ کے بدلے میں لوگوں نے ان انبیاء کرام کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا ان کی تبلیغ سے کوئی فائدہ حاصل کیا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان نبیوں کا کردار اور پیغام کیا تھا، اور آگے سے لوگوں کا جواب کیا تھا۔ آئیے اس کی طرف نظر کرتے ہیں۔ ان تمام رسولوں نے ایک پاکیزہ اور باوقار زندگی گزارنے کی تعلیم دی۔ رسولوں نے اپنی قوم کے لیے یہ پیغام دیا کہ ہم اس کے بدلے میں کوئی اجرت نہیں مانگتے، بلکہ ہمیشہ بلا معاوضہ انسانیت کی خدمت کرتے رہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا۔ سورۃ شعراء آیت نمبر 164 میں ہے، میں اس کے لیے تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، مجھے اجر دینے کی ذمہ داری تو اس ذات پر ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ لیکن اس بے لوث پیغام کے باوجود میری بہنوں، لوگوں کا رویہ کیا ہے؟ لوگوں کا رویہ کیا تھا جو پڑھ کر ہمیں افسوس ہوتا ہے؟ انبیاء کی بے لوث خدمت کے باوجود ان کی قوموں کا رویہ نہایت افسوسناک رہا۔ مثلا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ 950 سال رہے، جس میں سے 910 سال تک وہ لوگوں کو ڈراتے اور دعوت دین دیتے رہے۔ دیکھیے سورۃ نوح آیت نمبر 5 اور 12 اس بات کی گواہی دیتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن تیری طرف بلایا، مگر میرے بلانے سے یہ لوگ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ میں نے جب کبھی انہیں تیری بخشش کی طرف بلایا، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ٹھونس لیں اور اپنے کپڑوں سے چہرہ ڈھانک لیا اور اپنی ضد پر اڑ گئے اور بہت زیادہ تکبر کرنے لگے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ آیات ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی نے اپنی قوم کو دعوت حق دی، اللہ سے ڈرایا، اے لوگو اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور و رحیم ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہاری غلطیوں سے درگزر فرمائے گا۔ لیکن ان لوگوں نے محض جھوٹے تکبر کے بنا پر انگلیاں کانوں میں ٹھونس لی، گویا کہ وہ اللہ کے نبی کے حق کو سننا پسند نہیں کرتے، اور اپنے کپڑوں سے چہرے کو ڈھانک لیا، جو اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ انہیں اس بات سے کوئی دلچسپی نہیں کہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں۔ پھر میں نے، حضرت نوح فرماتے ہیں، پھر میں نے انہیں آواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ کہا اور چپکے بھی، اور میں نے کہا اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے، وہ تم پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا اور تمہیں خوب مال اور اولاد میں ترقی دے گا، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں بنا دے گا۔ یہ آیتیں بتاتی ہیں میری بہنوں کہ حضرت نوح علیہ السلام دن اور رات دعوت دیتے رہے، جس میں وہ اعلانیہ دعوت بھی دیتے رہے اور پوشیدہ طور پر بھی دین کا کام کرتے رہے۔
سر عام بھی اور خاموشی سے بھی، اور ان سے یہی کہتے رہے کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرو۔ اللہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مثال کے طور پر جب تم معافی مانگو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش نازل کرے گا جو اس کے رحم و کرم کا اظہار ہوگا۔ بارش ہی کی وجہ سے فصل اور غلہ اگتا ہے، پھر دولت اور فارغ البالی نصیب ہوتی ہے۔ ناظرین، لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں بہت ہی مذاق خیز باتیں کی، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، حضرت نوح علیہ السلام کو یہ جتاتے ہوئے کہ ہم آپ کی بات سننا بھی نہیں چاہتے، آپ چاہے جو کہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ بعض لوگوں نے اپنے پورے جسم کو کپڑے میں چھپا لیا تاکہ یہ ظاہر ہو کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو سننا ہی نہیں چاہتے، حالانکہ یہ انکار کی انتہائی بھونڈی شکل تھی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ حرکت حضرت نوح علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکتی تھی، بلکہ انہوں نے اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑیاں ماری، لیکن اس بات کا انہیں شعور نہیں ہے، جیسا کہ قرآن پاک بھی اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ خود ہی گمراہی کی طرف جا رہے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خیر خواہی کے باوجود وہ لوگ آپ پر ہر طرح کے ظلم و ستم کرتے رہے، جیسا کہ امام ضحاک نے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم دعوت حق کے جواب میں اتنا مارتی کہ آپ نڈھال ہو کر بے ہوش ہو جاتے اور زمین پر گر پڑتے۔ لوگ ان کو مردہ سمجھ کر کمبل میں لپیٹ کر پھینک دیتے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام ہوش میں آتے میری بہنوں تو کیا کرتے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی قوم کی مغفرت کی دعا کرتے، کیونکہ وہ انہیں ناسمجھ قرار دیتے تھے۔ اس طرح آپ اپنی قوم کی 3 نسلوں تک کو سمجھاتے رہے۔ جب پہلی نسل آئی آپ نے سمجھایا، انہوں نے کہنا نہ مانا اور آپ کو مارا پیٹا، تو آپ نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی، اس آس پہ کہ شاید آنے والی نسل تابعدار ہو جائے۔ جب وہ نسل آئی تو اس نے بھی بات نہ مانی۔ اسی طرح اپنے 3 نسلوں تک دین کا پیغام پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت لمبی عمر عطا کی تھی۔ آپ کی عمر ایک معجزہ تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نسل گزر جانے کے بعد سوچتے کہ ہو سکتا ہے دوسری نسل ایمان لے آئے، لیکن بعد میں آنے والی نسل انکار میں پہلی نسل سے بھی آگے نکل جایا کرتی۔ آپ کی 950 سال کی عمر کے دوران بہت ہی کم لوگوں نے آپ کی دعوت کو تسلیم کیا اور آپ پر ایمان لے آئے۔ میری بہنوں، یہ بہت ہی جگرے کی بات ہے، یہ بہت ہی حوصلے کی بات ہے، یہ بہت ہی تحمل اور بردباری کی مثال ہے کہ دیکھیں آج ہم دنیا دار ہیں، اگر ہماری ایک دفعہ کوئی بات نہیں مانتا ہم دوبارہ اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں یہ جانے اور اس کا کام جانے۔ لیکن دیکھیں، قربان جاؤں انبیاء کرام کی پیاری زندگیوں اور پیاری ہستیوں پہ کہ جنہوں نے بار بار اللہ کی راہ میں ٹھوکریں کھائیں، بار بار تکلیفیں اٹھائیں، بار بار صبر کے طور پہ آزمائے گئے، آزمائشوں میں ڈالے گئے، لیکن اس کے باوجود دعوت حق سے دل کو چھوٹا نہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو مستقل لوگوں کی رہنمائی کے لیے جاری اور ساری رکھا۔ لیکن پھر بھی بہت کم لوگ تھے جو ایمان لے کے آئے۔ عموماً جو ایمان لائے ان میں بھی غریب، کمزور اور نچلے طبقے کے لوگ ہی تھے جو ہدایت کو قبول کرتے، جبکہ امیر ایسے غریبوں اور ایسے فقیروں سے اٹھنا بیٹھنا بھی پسند نہ کرتے تھے۔ دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 111 اور 115 میں اس بات کی گواہی ہے۔ قوم نے جواب دیا، کیا ہم تجھ پر ایمان لے آئیں، تیری تابعداری کریں؟ تو رذیل لوگوں کا نبی ہے،
آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے رہے، ان کا حساب تو میرے اللہ کے پاس ہے، اگر تمہیں شعور ہو تو۔ میں ایمان والوں کو دھکے دینے والا نہیں، میں تو صرف صاف طور پر ڈرانے والا ہوں۔ یہاں پر ایک واقعہ کا ذکر کرنا بہت مفید ثابت ہوگا، وہ یہ کہ جب حبشہ کے بادشاہ نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو کون سے لوگ زیادہ مان رہے ہیں، تو اس پر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا زیادہ تر غریب لوگ ہیں۔ یہ سن کر حبشہ کے بادشاہ نے اندازہ لگا لیا کہ آپ حق کے اوپر ہیں، کیونکہ ہمیشہ سے انبیاء کرام کی پیروی غریب لوگوں نے کی۔ آپ نے اس بات سے اندازہ لگایا حبشہ کے بادشاہ نے کہ آپ سچے اور صحیح اللہ کے رسول ہیں، کیونکہ اس سے پہلے کے رسولوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ ہمارے لیے کتنا بڑا سبق ہے ناظرین، ہم انسانوں کے لیے یہ بہت بڑا سبق ہے جو اپنی امیری کے اوپر غرور و تکبر کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اصلی طاقت مال کی طاقت ہے۔ نہیں، اصلی طاقت صبر کی طاقت ہے، اصلی طاقت انسان کے پاس ایمان کی طاقت ہے، سب سے اصلی اور سب سے کھری طاقت انسان کے پاس اللہ کے ساتھ بنائے ہوئے رشتے کی طاقت ہے۔ امیروں کے کردار کے بارے میں مندرجہ ذیل آیت میں بیان کر دیا گیا ہے، سورۃ سبا آیت نمبر 34 اور 35۔ ترجمہ اس کا ہے، اور ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں، اور کہا ہم مال اولاد میں بہت بڑے ہوئے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر عذاب آ جائے یا ہم عذاب دیے جائیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائیے۔ سوچئے کہیں ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب تو نہیں ہو رہے، کہیں ایسا تو نہیں ہم دین کی تعلیم اس لیے حاصل نہیں کرتے کہ ہم امیر ہیں، ہم کیوں چھوٹے چھوٹے سے مدرسوں میں جائیں اور چٹائیوں کے اوپر بیٹھ کر زمین کے اوپر بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی اپنی دولت کے غرور میں غریبوں کی محفل میں جانے سے کتراتے ہیں اور علماء کرام کی صحبت سے دور ہیں۔ میری بہنوں، سوچ کا مقام ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائے۔ آج ذرا سی بات آتی ہے ہم سب سے پہلے مسجدوں کا رخ بند کرتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف آتی ہے سب سے پہلے نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی آزمائش ہوتی ہے اللہ سے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مہربان ہے، وہ کتنا غفور و رحیم ہے، اس نے ہمیں امت محمدی میں پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائی۔ اگر وہ ہمیں کوئی بندر یا خنزیر بنا دیتے تو ہم میں سے کون ایسا تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسا کرنے پہ روک سکتا؟ میری بہنوں، یہاں پہ یہ سوچ کا مقام ہے، اور تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہیں ہمارے پاس مرتبوں سے قریب کر دیں۔ ہاں، جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے، اور وہ نڈر اور بے خوف ہو کر بلا خانوں میں رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا اور کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار هم فیہا خالدون۔ وہ لوگ جو عمل صالحہ کرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ میری بہنوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، لیکن وعدہ اسی کے ساتھ ہے جو حق پر چلنے والا ہے، جو ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے اوپر باعمل رہا اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتا رہا۔ انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر وہ اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اسے کہیں کہ تو نے اپنے باپ کے ساتھ غداری کی۔ یعنی پہلی قوموں کا یہی حال تھا، جب انہیں دعوت حق کی طرف بلایا جاتا تو وہ اس وجہ سے ایمان نہیں لاتے کہ ہمارے آباء و اجداد کا جو دین ہے ہم تو اسی کے اوپر
अड़े रहेंगे। हालांकि वो जान भी जाते थे कि ये हक है, लेकिन उसके बावजूद ईमान इसलिए नहीं लाते कि कबीले का रोब उन्हें पसंद था, कबीले में अपना मर्तबा उन्हें पसंद था, और दीन की खातिर धक्के खाना उनका गवारा नहीं था। और वो कहते थे कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़कर किसी दूसरे दीन को कबूल करें तो ये हमारे आबाओ अजदाद की अहानत और बेइज्जती का बाइस होगा। इसी एक बड़ी ज़हनी रुकावट की वजह से लोग अल्लाह की हदायत से दूर रहे। देखिए सूरह बकरा आयत नंबर 170 में है, और उनसे कहा भी गया, जब उनसे कहा जाता कि अल्लाह तबारक व तआला की उतारी हुई किताब की ताबेदारी करो, तो वह जवाब देते कि हम तो उस तरीका की पैरवी करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया। गो हालांकि इनके बाप और दादा जो थे वो बेअकल और गुमराह थे, लेकिन फिर भी ये उन्हीं के रास्ते पे चलने के लिए तैयार थे। नाजरीन, वो लोग जो सच के मुतलाशी होते हैं वो तमाम तरह की रुकावटों और तासुबात को छोड़कर सदाकत को कबूल कर लेते हैं, और ऐसे ही लोगों को अल्लाह तबारक व तआला सीधे रास्ते की तरफ रहनुमाई करता है। सूरत अनकबूत में आयत नंबर 69 में है, जो लोग हमारा रास्ता तलाश करने की कोशिश और मेहनत करते हैं, हम ज़रूर इन्हें अपने रास्ते दिखाते हैं। जान लो कि अल्लाह तबारक व तआला एहसान करने वालों के साथ है। ये बात यहाँ पे वाज़ेह है मेरी बहनों कि अक्सर पैगंबर किसी ख़ास कौम या वक्त या इलाके के लिए मखसूस थे, जबकि हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए भेजे गए। सूरत सबा आयत नंबर 28 में है, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने तुमको दुनिया के तमाम लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा, लेकिन अक्सर लोग इस बात को नहीं जानते। आपका लाया हुआ पैगाम बाकी रहेगा, इसका वादा अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया। और सूरत हिज्र आयत नंबर 9 इस बात की गवाही देती है कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, हमने ही कुरान पाक नाज़िल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। नाजरीन, इसलिए अब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बाद दूसरे किसी नबी के आने की ज़रूरत नहीं है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे 5 किस्म के तोहफे दिए जो इससे कबल किसी और नबी को नहीं मिले। और वो तोहफे क्या हैं नाजरीन? नंबर 1 पे है, अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं, अल्लाह ने मेरी शख्सियत में ऐसा रोब रखा है कि दुश्मन मुझे देखकर हैबत खा जाता है, और वो रोब इसके दिलों में 1 माह तक रहता है। नंबर 2, अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी उम्मत के लिए पूरी ज़मीन मस्जिद बना दी है, बशर्ते कि वो साफ और सुथरे हों। अल्लाह ताला ने साफ सुथरी धूल को मेरी उम्मत के लिए वज़ू का ज़रिया बना दिया है। अगर पानी ना मिले तो तयम्मुम की इजाज़त है। नंबर 3, मेरी उम्मत के लिए जंग का माल गनीमत और हलाल बना दिया गया है। अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत के रोज़ शफ़ाअत कुबरा के लिए मुझे चुना है। और नंबर 5 पे है, दूसरे अंबिया अलैहिस्सलाम एक ख़ास इलाके और ख़ास कौम की तरफ भेजे जाते थे। मैं तमाम इंसानियत के लिए रसूल हूँ, हत्ता के जिन्नों और पूरी कायनात का नबी हूँ। और इस रवायत को बुखारी और मुस्लिम दोनों में लिखा गया है। मेरी बहनों, अब देखिए कि हम कितने खुश नसीब हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत मोहम्मदिया में कितने इनाम उतारे हैं। अगर थोड़ा सा हम गौर करें तो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के नबी फरमाते हैं कि मुझे ऐसी शख्सियत बनाकर भेजा गया कि अगर दुश्मन की तरफ आंख उठा के देख लूं तो 1 माह तक मेरा रोब उनकी आंख में बरकरार रहे। लेकिन आज हम अपना हाल देख लें, आज हम गैरों के गुलाम हैं। आज गैर हमारे ऊपर ताकतवर हैं, हमारे ऊपर अपना रोब डाले हुए हैं, हम मजबूर हैं उनके सामने झुकने के लिए। तो इसकी सबसे बड़ी वजह ये हो सकती है कि हम अपने दीन को अपना लिबास नहीं बनाते। जब हमारा लिबास
حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کی پیروی کے مطابق ہوگا تو آج بھی کوئی شک نہیں کہ دشمن مسلمان کی ایک للکار سے بھاگ جائے۔ آج ہر دشمن ہمارے اوپر حاوی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو کتابوں تک محدود کر دیا ہے۔ نمبر 2 پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قوم کے لیے ساری دنیا مسجد بنا دی گئی۔ کیوں میری بہنوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے فرمایا کہ نماز وہ چیز ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے، کیونکہ نماز سے مسلمان پہچانا جاتا ہے، یہ اس کی شان ہے کہ اس کے گھروں سے قرآن پاک کی تلاوت سنائی دیتی ہے۔ آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ دوسرے مذاہب کی عبادت ناچ گانوں سے ہوتی ہے، ڈھول باجوں سے ہوتی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی جب قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو وہ سرور، وہ لذت، وہ سکون، وہ روحانی خوراک جو اس تلاوت سے حاصل ہوتی ہے اس ڈھول باجے سے حاصل نہیں ہوتی۔ تو اس سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ نماز ہی واحد ایسا ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز میں قرات کو اسی لیے فرض فرمایا کہ قرآن پاک کی فضیلت کو ظاہر کیا جا سکے، کہ قرآن پاک بہت فضیلت کی چیز ہے، ہمارے درمیان ہدایت کی کتاب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو ستھرا کر دیا تاکہ وہ تیمم کے کام آ سکے۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کو کتنی عظمت دی۔ انسان بھی تو مٹی کا بنا ہے، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی کا بنایا، اس کے باوجود کہ فرشتوں نے چیلنج کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا لقب انسان کو عطا فرمایا۔ اس سے انسان کی عظمت کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے اوپر کتنا بڑا انعام کیا اور ان کے توسل سے ہمارے اوپر کتنا بڑا انعام فرمایا۔ اب سوچنا یہ ہے کیا ہم اس مٹی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم امت محمدی ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے اپنے نبی کو شفاعت کبریٰ کے لیے منتخب کیا۔ میری بہنوں، یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے۔ دیکھیے قیامت کے دن نفسا نفسی کا حال ہوگا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی روایات میں آیا ہے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ میں تجھ سے اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، بس تو مجھے بخش دے۔ اس وقت بھی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایسی ذات ہوں گے جو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنیں گے۔ تو کیا ہم اس کے ساتھ وفادار نہیں ہوں گے جو ہمارے سب سے مشکل وقت کا ذمہ دار ہے؟ حالانکہ ہم تو دنیا دار، تجارت بھی کریں تو بے سود نہیں کرتے، ہم تو کسی کے ساتھ بات بھی کریں تو کسی وجہ سے کرتے ہیں، اور جب ہم کسی سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں میری بہنوں اور ہم سے سوال ہوتا ہے کہ تو فلاں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو ہمارا جواب یہی ہوتا ہے کہ میں اس سے کیوں نہ محبت کروں جو میرے ہر اوکھے سوکھے ویلے میں کام آتا ہے، جو میرے ہر اوکھے سوکھے ویلے میں کام آتا ہے۔ تو میری بہنوں سب سے مشکل وقت تو بروز حشر ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے کام آنی ہے۔ تو کیا آج ہم ان کے سچے غلام ہیں؟ کیا ہم اپنی غلامی کا حق ادا کر رہے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، صرف ایک خطے کے لیے نہیں، صرف ایک ملک کے لیے نہیں، صرف 2 ملکوں کے لیے نہیں، زمین کے لیے نہیں، آسمان کے لیے نہیں، بلکہ 7 زمینوں 7 آسمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور آج رحمت کی کس کو ضرورت نہیں؟ آپ کو بھی ضرورت ہے، مجھے بھی ضرورت ہے، ہمسائے کو بھی ضرورت ہے، بوڑھے کو بھی ضرورت ہے، بچے کو بھی ضرورت ہے، جوان کو بھی ضرورت ہے، ماں کو بھی ضرورت ہے، بیٹی کو بھی ضرورت ہے، بہو کو بھی ضرورت ہے۔ ہر بندے کے گھر میں ناچاکی ہے، ہر گھر میں لڑائی ہے، ہر گھر میں دکھ ہے، ہر گھر میں پریشانی ہے، لیکن اس پریشانیوں کی وجہ کیا ہے؟
اس پریشانی کی وجہ میری بہنوں یہی ہے کہ ہم اپنے دین سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ہم اپنے دین کو پڑھتے ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکام کے اندر ڈنڈی مارتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے سے منکر ہو؟ میری بہنوں، یہ ہمارے گریبان میں جھانکنے کے لیے کافی ہے کہ ہم جو دین اپنے حق میں آتا ہے اس کے اوپر بڑی بڑی دلیلیں دیتے ہیں، اور جو بات ہمارے مخالف آتی ہے تو کتب چھانٹنا شروع کر دیتے ہیں اور رائتیں مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ دین ہماری شخصیت اور ہماری سوچ کے مطابق سانچے میں ڈال جائے۔ نہیں میری بہنوں، دین کے لیے قربانی دینا سیکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے دین کے لیے بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت تکلیفیں برداشت کی۔ آج ہمیں اس وقت دعا کرنی چاہیے میری بہنوں، یہ دعا کا مقام ہے، یہ دعا کا مقام ہے، ایک پکار ہونی چاہیے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں، گڑ گڑائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں اے اللہ عز و جل، اے ہمارے خالق، اے ہمارے مالک، اے ہمارے پروردگار، اے اللہ عز و جل ہمیں بخش دے، ہم گناہ گار ہیں، ہم لاچار ہیں، ہم دنیا دار ہیں، اے اللہ ہم جو بھی ہیں تیرے نام لیوا بندے ہیں، اے اللہ تو ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو کسی وجہ سے گمراہی میں مبتلا ہو چکے ہیں، شیطان کے جھانسے میں آ چکے ہیں۔ اے اللہ تو ہدایت دینے والا ہے، اے اللہ تو ان کو بھی ہدایت عطا فرما اور سیدھے رستے کی توفیق عطا فرما جو تیرے نام کو لیتے ہیں مگر شیطان کے جال میں پھنس چکے ہیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کوئی کینہ، کوئی دشمنی، کوئی بغض، کوئی لالچ نہ رکھ۔ ہے اللہ تو دلوں کے بھیتوں کو جاننے والا ہے، ہمارے دلوں کو ستھرا کر دے، ہمیں ایمان کی دولت سے مزین فرما، ہمارے سینوں کو مدینہ بنا، ہمیں مدینے والے کا عشق عطا فرما، اس کی عشق میں ایسا گم کر کے دنیا سے لاپرواہ ہو جائیں، دنیا سے بے پرواہ ہو جائیں، بے نیاز ہو جائیں۔ اے بے نیاز ذات، تو چاہے تو تیری اجازت کے بغیر پتہ بھی نہ ہلے۔ اے مالک و مولا، ہر چیز تیرے کن فیکون کے اوپر ہے۔ مولا کریم ہمارے اوپر رحم فرما، اور ہمارے دلوں میں جو دشمنی ہے اس کو ختم کر ڈال۔ اے اللہ عز و جل، بے شک تو شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے اور غفور الرحیم ہے، ہماری مدد فرما۔ میری بہنوں، آپ سے درخواست ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ وہ دین کی دعوت ہے جو گھر گھر جانی چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بیٹیوں کو پردہ عطا فرمائے، ہماری بہووں کو پردہ عطا فرمائے، ہمارے گھر میں دین کی تعلیم عام ہو جائے، ہمیں قرآن پاک پڑھنا آ جائے، سیکھنا آ جائے، عمل کرنا آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اس حقیر فقیر سے عمل کو کامیابی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔